میں نجوم و جواہر کی کردگار، اے عالم نجوم و جواہر کی کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ اے عالم نجوم و جواہر کی کردگار، پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی، چھنتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، دشمن نے جن بیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، شاید اور شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے، ماں نے کمسن بچی کی دریا میں لاش بہا دی۔ ابھی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے لیے کہ یہ پروگرام کس لیے ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا کرشمہ بھٹی کو۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ مائی نیم از کرشمہ اینڈ آئی ویلکم یو آل۔ I welcome all the teachers, students with a great joy and immense exaltation. We are grateful and very happy for your presence here. Bodies all dusted, choices all busted, voices all gusted, rights all rusted. The tug of war between India and Pakistan, as we all know, continues as the Kashmir bleeds. The reason why we gather here today, the reason is to show the support and unity with the people of Indian administrated Kashmir. My dear students, many of us know that what is the purpose of the Kashmir Day or how it evolved. The Kashmir Day, the purpose is that Qazi Hussain Ahmed, the part of Jamaat-e-Islami in 1991, he introduced the day, the Kashmir Day. Later on, with the support of Jamaat-e-Islami, Muhammad Nawaz Sharif became the Prime Minister of Pakistan, and he regarded this day as Kashmir Solidarity Day strike. But later on, in the present day, what we are celebrating today, the Kashmir Solidarity Day, was proposed by Kashmir's minister, that is the Kashmir Affairs and the northern areas. But as this day is regarded as now the public holiday, but jang rahegi. Jang rahegi. Kashmir ki azadi tak, ظالم کی بربادی تک، عراق و افغان کی شہدابی تک، قبلہ اول کی شہدابی تک، جنگ رہے گی، ہماری ان سے جنگ رہے گی۔ تو کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ اسپیکرز ہیں، وہ بولیں گے انگلش میں اور اردو میں۔ صدر عالی وقار، محترم سامعین، میں آج کے اس ایوان میں ہر ہنستے مسکراتے شخص کی توجہ اس مظلوم وادی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں مسلسل کئی ماہ سے میرے کشمیری مسلمان بہن بھائی اپنی سانسیں گن گن کر گزار رہے ہیں۔ وہاں جب گولیوں کی آواز آتی ہے تو ہر طرف بارود کا دھواں پھیل جاتا ہے، اور جب دھواں چھڑتا ہے تو ماؤں کو ان کے لال، ان کے جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ عالی وقار ان نوجوانوں کے پیروں کو رسی کی مدد سے دشمن کی گاڑیوں سے باندھا جا چکا ہے۔ صدر والا، مائیں مدد کے لیے پکارتی ہیں، میرے کشمیر کی مظلوم مائیں مدد کے لیے پکارتی ہیں۔
کہ ارے کوئی صلاح الدین ایوبی چلا آئے, کوئی محمد ابن قاسم چلا آئے, لیکن علی وقار گاڑیوں کو نہیں روکا جاتا کہ راستے میں پڑے بکھرے پتھروں سے ان نوجوانوں کے سر ٹکراتے ہیں اور ان سے بہتا ہوا لہو اس سرزمین پہ قبرستان کا نقشہ بناتا ہے. کسی اسنا میں گاڑیوں کو روکا جاتا ہے. ابھی ان مظلوم ماؤں نے اپنے بیٹوں کو گود میں نہیں لیا تھا, ابھی ان کے آنسو سرزمین پہ نہیں ٹپکے تھے کہ مکار دشمن آتا ہے, وار کرتا ہے اور ان نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے بون دیتا ہے. صدر والا, یہ مائیں کشمیر کی مائیں ہیں, یہ میرے مظلوم کشمیر کی مظلوم مائیں ہیں جو پھر اٹھتی ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ, ایک ولولے کے ساتھ, اور دشمن کو بتلاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کے ٹکڑے دے کر کہتی ہیں کہ اگر پتھر کے ٹکڑے دے کر کہتی ہیں کہ ہاتھوں میں ہم لیے ہوئے سنگ ہی سہی, اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی, اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی. صدر ذی وقار, میری سینے میں کشمیر کا دل ہے, میرے وجود میں کشمیر کی مٹی ہے, اور میری ان کشمیری آنکھوں نے دیکھا کہ 300 نوجوانوں کو سرے بازار موت کے گھاٹ اتارا گیا, لیکن میں ڈٹا رہا. میرے بابا کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا, لیکن میں ڈٹا رہا. میری ماؤں میری بہنوں کی سرے بازار عصمت دری کی گئی, لیکن میں ڈٹا رہا. کیوں؟ کیونکہ علی وقار شہیدوں کے لہو کو سرخرو ہونا ہے, ایک گھر نیا آباد کرنا ہے. اور میری ماں مجھے دودھ بھی یہی کہہ کر پلاتی تھی کہ میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے, میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے. جناب والا, وہی سرزمین ہے, اسی سرزمین پہ سورج کی شعاؤں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہی مائیں ہیں, وہی مظلوم مائیں ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ایک بار پھر کہتی ہیں, غلامی کے قفس کو توڑ ڈالتے ہیں اور بآواز بلند دشمن کو یہ بتلاتے ہیں کہ منتظر ہوں مجھے وقت دکھائے گا بہار, منتظر ہوں مجھے وقت دکھائے گا بہار, مضطرب دل کو تڑپتے ہوئے آئے گا قرار. جان اس دھرتی کی امانت ہے تو اس دھرتی پہ نثار, اور میری ماں جب میری لاشوں پہ چھڑائے گی کفن تو سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. صدر علی وقار, ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو, فقط چشم تصور کو اس نہج پہ ڈالیے کہ ایک طفل ناداں ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم نہیں, جس کی کمر پہ بستہ بھی نہیں, اور جس کی منزل سکول کا رستہ بھی نہیں, بلکہ دونوں ہاتھوں میں 2 پتھر ہیں علی وقار. ہاں, سامنے گلی میں بیٹھا کوئی کتا نہیں, بلکہ کتے کی مانند بھونکتا ایک سپاہی ہے. وہ سپاہ کہ جو عزتوں کی لٹیری, جابر, ظالم, فاسق ہو علی وقار. ہاں, یہ منظر ہے میری اور آپ کی شہرک سے رشتے لہو کا, وہ وادی کہ جسے کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں. 70 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت جانے کے باوجود اب تک وہاں پہ کلیاں مسلی جاتی ہیں کہ جہاں پہ پھولوں کو کچل کر ماؤں کی گودیوں میں لٹا دیا جاتا ہے. صدر علی وقار, سنا تو یہ تھا کہ جنت سے خوشبوئیں آتی ہیں, مگر یہ کیسی جنت ہے علی وقار کہ جہاں پہ بارود کی بدبو پھیلی ہے. علی وقار, سنا تو یہ تھا
کہ وہاں پہ فقط رونقیں ہیں، مگر یہ کیسی جنت ہے کہ شام ہوتے ہی خوف و ہراس کے سایوں میں ڈھل جاتا ہے مقام راہ۔ صدر عالی وقار پھر کہیں سے ایک سنسناتی گولی آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور کا لخت جگر جدا ہوا، کسی ماں کا لال قربان ہوا، پھر کسی اور کا سہاگ لٹ گیا۔ عالی وقار پھر کہیں سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور بہن کی عزت لوٹ لی گئی۔ مگر افسوس صدر عالی وقار کہ ہم فقط تقریریں کرتے ہیں، اگر لکھتے ہیں تو فقط تحریریں لکھتے ہیں۔ عالی وقار ہاں ہم لاکھ خاموش سہی، ہم لاکھ ڈھکے چھپے منافق سہی، مگر جو اس دھرتی کی مائیں ہیں وہ انہیں بزدل بناتی ہی نہیں، ان کے تو خون میں شجاعت ہے عالی وقار، وہ تو اپنی دھرتی کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کٹتے لٹتے مرتے ہیں مگر لہو کی روانی رکنے نہیں دیتے۔ عالی وقار وہ اس امید پر جیتے ہیں کہ تم نہ ہو ہمارے پاس، ہم پھر بھی تنہا نہیں، کہ تم فقط نعرے لگاؤ ہم عمل کریں گے۔ آج نہیں تو کل ہماری نسلیں آزادی دیکھیں گی، وہ آزادی کے جس پر سورج کو بھی رشک آئے گا، وہ آزادی کے جس پر آسمان بھی مسکرائے گا۔ ہاں صدر عالی وقار یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ کبھی ملے گی۔ جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ کبھی ملے گی۔ صدر عالی وقار حقیقت تو یہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب جد و جہد آزادی کو باب عروج ملے گا، کہ جہاں پہ ہاتھوں سے بنائی جانے والی زنجیریں اتنی طاقتور اور قوی ضرور ہوں گی کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے گا۔ ہاں علی وقار یہاں سے نکالے جائیں گے سب سلاطین اور شیاطین، یہاں پہ فقط امن کا بول بالا ہوگا۔ علی وقار یہاں پہ فقط محبت کا بول بالا ہوگا۔ ہاں علی وقار مجھے یقین ہے کہ اس وادی کشمیر میں، وادی جنت نظیر میں ایک مرتبہ پھر سے یہاں پہ تھکے ہارے مزدور گھروں کو لوٹیں گے تو سیاہ رات اپنے گیسو کھول کر اپنی چٹیا کھول کر اپنے گیسو ان تھکے ہارے مزدوروں پر اس طرح بکھیرے گی کہ ماں کی طرح گال پر تھپکیاں دے کر سلا دے۔ علی وقار مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر گرتی برف کے سفید گالے پہاڑوں کے سروں کو ایسے ڈھکیں گے کہ پرستان کی کہانیاں سنانے والی دادی جان کا چہرہ دکھائیں گے۔ ہاں علی وقار ہمیں پھر سے جاگنا ہوگا۔ اب آنکھیں کھولو، چھوڑ دو تحریریں، چھوڑ دو تقریریں، اب میدان عمل میں قدم بڑھاؤ۔ کشمیر انتظار کرتا ہے، راہ دیکھتا ہے تمہاری، اور دیکھو منزل کچھ زیادہ دور تو نہیں، منزل کچھ زیادہ دور تو نہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ صاحبان کا مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا۔ اب تک آپ نے بڑے بڑے مقرر صاحبان کو سنا، اب ایک ادنا سے شاعر کو سماعت فرمائیں۔ میں کشمیر کے حوالے سے اپنی ایک نظم، جس میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کشمیر کے حالات کی عکاسی کرنے کی کوشش کی، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کسی شاعر کے دو اشعار کیا خوب لکھتے ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ نظم کا عنوان ہے
میں ہوں کشمیر میرا نوحہ لکھو، اے سخنور میں ہوں کشمیر میرا نوحہ لکھو، کس نے لکھی میری تقدیر میرا نوحہ لکھو، کون سے ظلم ہوئے مجھ پہ بتاتی ہوں تمہیں، آؤ بیٹھو کہ سب احوال سناتی ہوں تمہیں، میں تھی دنیا میں کبھی حسن و ادا کی بانی، سبھی کہتے تھے مجھے خلد بری کا ثانی، یہاں ہر وقت ہی خوشیوں کا سما سا رہتا، بسنے والوں کو بھی جنت کا گما سا رہتا، اور جنت میں پھر ایک روز درندے گھس آئے، اور جنت میں پھر ایک روز درندے گھس آئے، وہ درندے کے درندے بھی تھے خائف جن سے، پھر فضاؤں میں سے بارود کی بو آنے لگی، سبھی دریاؤں میں پانی کی جگہ خون بہا، پھول گلشن کے سبھی پاؤں تلے روندے گئے، اور بہاروں نے خزاؤں کے لبادے اوڑھے، ظلمتوں اور اندھیروں کا نیا باب کھلا، ایسا تاریک جو سورج سے بھی روشن نہ ہوا، میرے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں آ پڑیں، کربلا کی یہاں تاریخ کو دہرایا گیا، میری نصرت کو ابابیل نہیں بھیجے گئے، یہاں اصغر سے معصوموں کے گلے کاٹے گئے، میری کلیوں پہ کئی بھنورے مسلط ہو گئے، اور میری بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئیں، ان بلکتی ہوئی ماؤں کے بسر چھینے گئے، ان سسکتی ہوئی بہنوں کا کوئی بھائی نہ رہا، ان تڑپتے ہوئے بچوں پہ قیامت آ گری، پھر بھی حیران ہوں کیوں کر یہ آسمان نہ گرا، لٹ گئی ہے میری توقیر میرا نوحہ لکھو، اے سخنور میں ہوں کشمیر میرا نوحہ لکھو۔ السلام۔ آج میرے لبوں پر آزادی کا جشن نہیں بلکہ ایک نوحہ ہے، آج میرے لبوں پر الفاظ بیاں کا استعمال نہیں بلکہ میرے دل کے نیا خانوں میں کفن پوش ان احساسات کا جنازہ ہے جو انسانیت کے دلوں سے انتقال کر گیا ہے، لیکن آج بھی میرے لبوں پر انا للہ کے بجائے جنوں کا ورد طاری ہے کہ صدر عالی وقار میں جنت نظیر ارض کشمیر کے جہاں طلوع ہونے والے سورج کی کرنیں میرے دامن کی بجائے ابن آدم کے لہو اور اس کے جسم کے چیتھڑوں پر پڑتی ہیں، کہ میں وہ دھرتی جہاں ایک جنازے کو منزل تک پہنچانے کے لیے سینکڑوں جنازوں کی ضرورت پڑے، کہ میں وہ دھرتی جہاں زمین کو لہو سے سیراب کیا جائے اور فصل سروں کی کٹتی ہے۔ دیکھیں صدر عالی وقار، دیکھیں میرے بیٹوں نے تو تحریک آزادی میں پاکستانیوں کے کندھے سے کندھا ملایا تھا کہ جانیں وہاں قربان ہوئیں تو شہادتیں میرے بیٹوں کی بھی کی گئیں، لیکن پھر کیوں اس وادی سے آزادی کے شادیانے بجے میرے بیٹے آزادی 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 پکارتے رہے۔ دیکھیں صدر عالی وقار، دیکھیں اگر لہو سے حسن میرا مقدر ہے تو کیا ہوا، اسی سے آزادی کی نماز ادا ہوگی کہ میرے بچوں کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں تو کیا ہوا، ابھی تو شوق نمو بولے گا کہ میرے دامن میں میر واعظ علی گیلانی رہتے ہیں جو ہر روز مجھ سے وفاداری کا ایک نیا عزم کرتے ہیں، کہ میرے سری نگر میں عافیہ اندرابی رہتی ہے جو ہر روز اپنے 9 بیٹوں کی شہادت کے باوجود یہ نعرہ لگاتی رہتی ہے کہ ہر حق ہمارا، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی تو کیسے نہ دے گا، آزادی
तेरा बाप भी देगा आज़ादी। कि हाँ मेरे बेटे, कश्मीर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखते रहते हैं और दुश्मन को ललकार कर कहते रहते हैं, माना कि हमारे लबों पर खौफ का साया है, माना कि हमारी बेखुदी में फ़र्क आया है, लेकिन ए दुश्मन दिल गमज़दों पर मुस्कुराना मत, तुम्हारा ताज़ियाना हम पर कर्ज है, भुलाना मत। अभी तो इस बज़्म में रस्म की तहरीक चलनी है, अभी तो हम बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है। कि आ भी देख, अभी तो मेरे लबों पर जनू का विर तारी है, कि अभी तो जंग जारी है। कि अरे अभी तो जंग जारी है। मैं माजी के दरीचों से तारीख़ के महल में झांक रहा हूँ सदर आली वक़ार, जिसके एक जानिब उस पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ है, जिसमें मुझे उसकी अज़मत रफ्ता फिर से ताज़ा नज़र आ रही है। कि ये 1965 में बेअदबी अबूर करते हुए वो जान निसार हैं जो बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाने की याद ताज़ा करते हुए अपने शौक़ नमू को ज़िंदा किए हुए हैं। ये सब कुछ देख कर मानना पड़ता है कि कौम रोज़नामा लहू की नाज़िर है। तो भले इन पर जुल्मत का साया हो, कि भले इनके बच्चों को ज़िंदगी की भीत चढ़ा दिया जाता हो, लेकिन इनका शौक़ नमू बोलता रहेगा। कि दश्ते कातिल पर शहीदों का लहू बोलेगा, लब तो हो जाएंगे खामोश पर लहू बोलेगा। मेरे जज्बों की शहादत ये ज़माना देगा, आबले छीन दो हर आबला हू बोलेगा। हम अपने हक को लहू से दहर सींचेंगे, सर तो कट जाएंगे पर लहू बोलेगा, सर तो कट जाएंगे पर लहू बोलेगा। आप सबकी समझ में शुक्रिया। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। सदर आली वक़ार, अरबाब मुदानिश और सामीन मुकर्रम, आज के इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मेरी तकरीर का उन्वान है मेरा कश्मीर अभी ज़िंदा है। लेकिन जनाब वाला, मैं हैरान हूँ कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरे सामने कश्मीर के फूल भी हैं और अंगारे भी, मेरे सामने कश्मीर की शबनम भी है और शोले भी, मेरे सामने कश्मीर के आबशारों का तरन्नुम भी है और कश्मीरी माँओं बहनों की आहें और सिसकियाँ भी। जनाब वाला, अगर मैं कश्मीर की वादियों का हुस्न बयान करता हूँ तो कश्मीर में 72 साल से भारतीय जारियत पर तकारीर कौन करेगा। अगर मैं कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हकीकत बयान करता हूँ तो कश्मीर में आलमी बिरादरी का शर्मनाक किरदार रह जाएगा। अगर मैं कश्मीर में जान देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ तो अपनों के हाथों लगाए हुए ज़ख्म रह जाएंगे। अगर मैं कश्मीर का माजी दोहराता हूँ तो कश्मीर का हाल रह जाएगा। जनाबे वाला, ये कितने जुल्म की बात है, ये क्या दोहरा मयार है, ये कैसा आलमी बिरादरी का मुनाफिकाना किरदार है कि मगरब में इंसानों का कत्ल जुर्म मगर कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल जायज़ है। मगरब में फ़ौज कशी जुर्म मगर कश्मीर में फ़ौज कशी जायज़ है। मगरब में आग और बारूद का खेल जुर्म लेकिन कश्मीर में आग और बारूद का खेल जायज़ है। मगरब में मज़लूम की मदद करना सवाब लेकिन कश्मीरी मुसलमानों की मदद करना गुनाह। मगरब में अपना हक़ मांगना सही मगर कश्मीर में अपना हक़ मांगना गलत। मगरब में जमहूरियत सही मगर कश्मीर में जमहूरियत गलत। जनाबे वाला, ये आलमी ताकतें कश्मीर की आज़ादी के लिए न तो पहले मुखलिस थी और न ही आज मुखलिस हैं। ये तो कश्मीर में मुसलमानों की तड़प का तमाशा देखना चाहती हैं। सदर वाला, कश्मीर की आज़ादी के लिए मगरब से कोई इमदाद नहीं आएगी। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें उठना होगा। ये कश्मीर तुम्हारी तलवार से आज़ाद होगा, ये कश्मीर तुम्हारी ललकार से आज़ाद होगा, ये कश्मीर तुम्हारी यलगार से आज़ाद होगा। है कुव्वते बाजुओं में तेरे कश्मीर की आज़ादी, है कुव्वते बाजुओं में तेरे कश्मीर की आज़ादी, तू ढूंढता फिरता है इसे अमेरिका में। सदर आला, ये कितने शर्म की बात है कि आज दुख्तरान कश्मीर पुकार कर कह रही हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम बन कर आए और हमारी इज़्ज़तों को बचा ले।
آج کشمیر میں بند مساجد یہ فریاد کر رہی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر آئے اور ہمارے دروازے کھول دے۔ صدر اعلیٰ، کشمیر میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں عالم اسلام سے شکوہ گناہ ہیں کہ جس قوم کو خدا نے گمراہ کہا، جس قوم کو خدا نے ذلیل کہا، آج تم ان سے ہماری آزادی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ والسلام۔ خدا سے منت ہے میری، ہو خدا سے منت ہے میری، لوٹا دے جنت وہ میری، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا، او چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا، عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا، اب یہاں قتل ہے اب وہاں خون ہے، میری عوام میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے، میرا کشمیر سنوارا کیوں ہو، میرا کشمیر سنوارا کیوں، جب اس کو یوں جڑنا تھا، خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا، خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ بہت شکریہ۔ جب کسی قوم کی نسل ناپید ہو جائے تو اس کے شکار پر پابندی لگ جایا کرتی ہے صدر اعلی وقار، مگر ایشیا کی ایک نسل کہ جس کے شکار اب بھی جائز ہے اور وہ ہے کشمیر۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کب کس گھڑی وہاں خون کا قحط پڑا ہو اور وہ وادی اب وادی ویراں بن گئی۔ صدر اعلی وقار مگر نام نہیں لینا آزادی کا، ورنہ آپ کسی شاہراہ پر نشے میں دھت پڑے ہوں گے۔ نام نہیں لینا آزادی کا، ورنہ آپ کا بوڑھا باپ کسی سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نام نہیں لینا آزادی کا، ورنہ آپ کے بچے کو کسی مکتب کے دروازے سے اغوا کر لیا جائے گا۔ نام نہیں لینا آزادی کا۔ صدر اعلی وقار، ہم تو ساغر و مینا میں ڈوبے ایک مدہوش کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، مگر وہ تو رنگ کے بہتے بہاؤ پر اپنا اخلاق بہتا دیکھ کر تالیاں بجانے والے تماش بین ہیں۔ اور صدر اعلی وقار، ان کو مدہوش ہی رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے گلوں میں تختیاں لٹکا کر یہ نہیں لکھا کہ یہ بچے برائے فروخت ہیں، اور ان کے گھر سے جوان بیٹے کا لاشا صرف اس لیے نہیں اٹھا کہ وہ مقروض نہیں، اور قرضے کی کرکی لے کر آنے والے غنڈوں نے ان کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں۔ صدر اعلی وقار، ہم تو بے حسی کے اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں انسانی جان، مساوات، عزت، غیرت اور جمہوری اقتدار کی دو ٹکے کی اوقات نہیں کہ ارے ہم سے امید کیا، ہم تو مجبور لوگ،
ہم تو لاچار لوگ، ہم تو اندھے موزن ہیں، بازو پکڑ کر جو گرجے میں لے جاؤ گے تو بھی مریم کی تصویر کے سامنے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں گے کہ ارے ہم تو پتھر کی وہ مورتی ہیں جسے چاہے سجدہ کرو یا تماچے لگا دو، مگر وہ تو ہاتھوں سے چھاتی چھپائے سدا مسکراتی رہے گی، مگر وہ تو ہاتھوں سے چھاتی چھپائے سدا مسکراتی رہے گی۔ صدر اعلی وقار، دور حاضر میں امید کی شمع کا جلنا اب ایک حسرت بن چکی، کیونکہ ہم دیکھنے کے باوجود بصارت سے عاری، سننے کے باوجود سماعت سے محروم ہو چکے، تو صدر اعلی وقار کون سنے گا پکار اس معصوم بچے کی جو درندوں کی سفاکیت کا نشانہ بننے کے بعد یہی فریاد کرتا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹ لینا مگر میری آستین کو سلامت رکھنا، کیونکہ میرے جسم کو لپیٹنے کے لیے کوئی اور لباس باقی نہیں۔ تو صدر اعلی وقار کون سنے گا پکار کشمیر میں روتی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی، مگر رکیے صدر اعلی وقار، رکیے اور دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص موسیٰ کلیم اللہ ہے جو دربار فرعون میں حق گوئی کرے گا، ہم میں سے ہر شخص محمد ابن عبداللہ ہے جو کیسر و کسرا کو منہ کے بل گرا دے گا، ہم میں سے ہر شخص حسین ابن علی ہے جو سر نیزے پر چڑھا کر بھی قرآن سنا جائے گا، ہم میں سے ہر شخص وائز علی گیلانی ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام سنائے گا کہ یہ میرا کشمیر ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ تو صدر اعلی وقار، آج ہم ہی بیٹے وطن کے سامنے پیش ہوں گے اور یہی کہیں گے کہ جو قرض زمیں کے ہم پر ہے وہ سارے قرض اتاریں گے، اب تیسرا رستہ کوئی نہیں، مر جائیں گے یا پھر ماریں گے، ہر لشکر کو لرزائیں گے، ہر دشمن کو للکاریں گے، قربان کریں گے جانوں کو اور سر کو دیس پہ واریں گے، قربان کریں گے جانوں کو اور سر کو دیس پہ واریں گے۔ ظالموں، اگر خدا بھول جائے تو اپنی خیر مناؤ، کیونکہ جتنا تمہیں ملنا ہے وہ ضرور ملے گا، کبھی مکافات عمل اپنی روایت بھلایا نہیں کرتا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ تو کرتا ہے وہ سلیقہ تراش کے خشک پھول سے خوشبو نکال دیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے، سنبھال لینے کو بازو نکال دیتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں وائس چانسلر گومر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب۔ وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی، ڈسٹنگوشڈ ڈینس، رجسٹرار، پرووسٹ، چیف پراکٹر، our guests from Islamic College, Hazara University and Banu University, faculty members, and of course, Directorate of Societies. Assalamu alaikum. Today, it's a very painful day for me. I have seen dark days. I belong to SWAT. I have seen slaughters of people. My own friends, my closest friend, he was a police officer and he was slaughtered. But there was a hope for me that there will be a day, and today is the day. We are back. SWAT is back. Deer is back. Bajawad is back. Stronger. Stronger SWAT. Now you go, you will see that the width of the roads, it's like doubled or 3 times. But think about Kashmiris. I visited South Waziristan.
I visited, I traveled, and this was the place where nobody would go. Now the people like me, they started going there, and there is a hope. There is a hope for them because they are with their brothers and sisters. But today we are together and we are talking about the people. They are suffering. They are suffering and they are suffering. They don't have any hope. They don't have any dream. All they see, that's a nightmare. Nightmare. Indian occupation. Brutality. Killing. This is all. What's going on? So anyway, it's a painful day for all of us, and especially for you young people. But remember that the world has been changed. If you want to support your brothers and sisters in Kashmir, what all you will need to do, develop your skills. Strengthen your education and education system. Like, look at Israel. Look at the Jews. Look at their population. Almost none. They are controlling the whole world. And we, the Muslims, everywhere, whether we talk about Palestine, whether we talk about Syria, whether we talk about Kashmir, you name any country, we are suffering. And the main reason of our suffering is what? We don't have strong education system. We don't have justice. So I will request all of you that if you want to support your brothers and sisters all across the globe, you need to be very strong. And to be very strong, focus on your studies and focus on your education. That's all what we need. Thank you very much. ابھی بنا کسی تاخیر کے آپ کی بھرپور تعلیم کی گونج میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان خصوصی، مہمان خاص، چیف گیسٹ، وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مسرور الہی بابڑ صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم کی گونج میں. Very respected Vice Chancellor Gomal University, Deans, Directors, very respected guests, ہمارے بچے، ہماری بچیاں، السلام علیکم. بیٹا، کشمیر کے ایشو پہ آپ نے بہت اچھی تقریریں بھی سنی. ایسے دن اسی لیے منائے جاتے ہیں کہ جو چیز ہمیں تھوڑی سی بھول رہی ہے، جو ظلم اور زیادتیاں کشمیر میں ہو رہی ہیں، اگر ہماری توجہ اس سے روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے کچھ کم ہو گئی ہے تو ہم ایک خصوصی دن میں وہ تمام چیزیں یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے. آپ نے آزادی کی اہمیت اور قدر دیکھنی ہو تو کشمیر کو بھی دیکھ لیں، فلسطین کو بھی دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، شام کو دیکھیں. بچے وہاں رو رہے ہیں، انہیں آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، ان کو کھانے کی آزادی نہیں. کبھی آپ نے غور کیا آپ باہر سے 2 پرندے لے کے آ جائیں اور اگر ایک پنجرے میں ان کو رکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی خوراک رک جاتی ہے، وہ ان کی ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، وہ ان کی نارمل جو بیہیویئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ انسانوں کو دیکھیں کہ جو 70-75 سال سے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میرے والد جس وقت پاکستان بنا تو دہلی میں تھے. ایک دن ہندوؤں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، وہ سارے تلواریں لے کے اور وہ برچیاں لے کے ان کی طرف دوڑے تو وہ ایک بلڈنگ کے اندر بھاگے، وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے جب جس کو دیکھا کہ یہ بلڈنگ میں، انہوں نے اس پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی اور انہوں نے کہا کہ اوکے اب یہ یا تو جلے گا، اندر جلے گا، اور اگر باہر نکلے گا تو پھر ہم اسے قتل کریں گے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے شور ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں، اندر آگ لگ گئی ہے اور آگ کے اندر جل رہے ہیں. تو وہ ایک وقت آیا کہ وہ اس آگ کو برداشت کرتے رہے.
تو باہر سے آواز آئی کہ اتنی آگ کے بعد اب بندہ نہیں بچا ہوگا. اگر اندر گیا ہے, کیونکہ انہیں شک تھا کہ اندر گیا کہ کہیں اور چلا گیا, انہوں نے کہا اگر اندر گیا تھا تو آگ سے جل گیا, آؤ اب چلیں واپس چلتے ہیں. اور میرے والد وہاں سے باہر نکلے اور پھر وہ پاکستان پہنچے. میری والدہ بھی اس وقت دہلی میں تھیں. وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹرین میں ادھر کی طرف چلیں اس وقت. تو رستے میں انہوں نے تنا رکھ کے ٹرین کے رستے میں ٹرین کو روکا. تو کچھ لوگوں مسلمان مردوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تنا ہٹائیں گے وہاں سے اور ٹرین کو چلائیں گے. لیکن ان کی یعنی کوشش تھی, ہندوؤں کی کوشش تھی کہ بھئی وہ جس سے ٹرین رک جائے تو ہم ٹرین پہ چڑھ جائیں اور ان لوگوں کو ماریں. وہی ہوا کہ وہ لوگ اترے, وہ تنا ہٹا رہے تھے, وہ ہندو جو ہے وہ ٹرین پہ چڑھ رہے تھے اور مار رہے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے تنا ہٹایا اور وہ ڈرائیور نے چلائی گاڑی, تو جو تنا ہٹانے والے تھے وہ ٹرین میں نہ چڑھ سکے, اور جتنے ہندو جو چڑھ گئے تھے اور کچھ کو مارا تھا, ان کو باقی جو مسلمان ٹرینوں میں تھے انہوں نے مارا اور وہ ٹرین نکلی. میری والدہ آج بھی حیات ہیں, تقریباً 91 ایئرس کی ہیں, اور 14 اگست کو وہ ہمیں جو تلقین کرتی ہیں کہ بیٹا جو آزادی کس طرح سے ملی اور اس کی کیا قدر کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ کبھی ایسے بزرگ جو ابھی اسٹل زندہ ہیں آپ سنیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اور کیا پھر فیل کریں کہ جو کشمیر والوں کے ساتھ بیت رہی ہے. اور ہم اس وقت ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں اور باتوں سے کہہ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں, اور اللہ کرے کہ اقوام متحدہ اور باقی نیشنز جو ہیں. میں آپ کو ایک اور بات ضرور سنانا چاہوں گا. فرسٹ پریزیڈنٹ تھی اسرائیل کی خاتون جو گولڈا میئر. ایک دفعہ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ زندگی, اور بڑی کامیاب ہیں 67 کی وار میں جس طرح انہوں نے عرب کنٹریز کو شکست دی, تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی شخصیت سے زندگی میں متاثر ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا مسکرا کے کہتی ہیں کہ یہ نہ سوال کرو کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تو میری نیشن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, آپ بتائیں کہ کیا کسی سے متاثر ہوئی ہیں تو کون ہے؟ تو گولڈا میئر نے کہا تھا کہ میں متاثر ہوئی ہوں مسلمانوں کے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کے کپڑوں پہ جو ہے کئی پیوند تھے, اور جو ان کا وہ بیڈنگ تھی اس پہ کئی پیوند تھے, لیکن ان کی جو دیوار تھی اس پہ لیٹسٹ اور بہترین تلواریں لٹک رہی تھیں. کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت اپنے گھوڑے کو اور اپنی تلوار کو تیار رکھتے تھے, جس کی وجہ سے ایک بچی کی آواز پہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ سندھ میں اور بر صغیر میں جو ہے وہ اسلام لے آیا تھا کہ زیادتی جب ہونے لگی ہے, اور بچی نے کہا تھا کہ حجاج تم کہیں پہ موجود ہو. آج وہ تلوار اور گھوڑا شاید اتنا کارآمد نہیں جتنا آپ کا قلم اور آپ کی ریسرچ اور آپ کی لیبارٹری ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اکنامک وارز شروع ہو گئی ہیں, اور اب جو نیشن سب سے آگے ہے وہ آگے ترقی کرتی ہے اور وہ اپنی بات منوا لیتی ہے. امریکہ اگر آج سپر پاور ہے تو وہ اپنے علم, اپنے تجربے, اپنی ٹیکنالوجی سے ہے. مائی ایڈوائس ٹو مائی کڈز میل اینڈ فیمیلز کہ آپ اپنے علم میں, اپنے ہنر میں, اپنے تجربے میں, اپنی ہینڈز آن ٹریننگ میں, اپنی ریسرچ میں وہاں تک چلے جائیں جس سے آپ اپنی نیشن کو آگے لے جائیں. آپ کی قوم ترقی کرے گی, آپ ترقی کریں گے, آپ کی قوم کی عزت بنے گی اور قوم کی وقار ہوگا, اور وہ وقار ہوگا تو پھر آپ کی نیشنز میں جو ہے وہ آپ کی بات مانی جائے گی. اللہ کرے کہ کوئی وقت آئے جس وقت ہم بھی دیکھیں کہ ہماری نیشن کی ایک عزت ہو اور ہم کشمیر کی مدد کر سکیں, کشمیر کو آزادی دلا سکیں, اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کروا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. تھینک یو. کہ شکریہ تیرا, تیرے آنے سے رونق تو بڑی, شکریہ تیرا, تیرے آنے سے رونق تو بڑی, ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. اور لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے, جو لوہے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. Thank you, sir. Thank you.